رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم عورت سے بدکاری کرے تو اسے قتل کر دو، اور جو شخص کسی جانور سے بدفعلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو، اور اس جانور کو بھی ہلاک کر دو۔ ستیلی ماں سے نکاح کرنے والے کے لیے سزائے موت، کسی دوسری محرم عورت، بہن، بیٹی، بھتیجی، بانجی سے نکاح کرنے والے کو بھی موت کی سزا، جانور سے بدفعلی کرنے والے کی سزا بھی موت ہے۔ جانور کو قتل کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، دوسروں کے لیے عبرت، فحش عمل کی تشہیر سے بچاؤ، تاکہ اس جانور کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہ کہے اس جانور کے ساتھ فلاں نے بدفعلی کی تھی۔ اس جانور کا گوشت کھانے یا اس پر سواری کرنے سے اجتناب جس کے ساتھ ایسی حرکت کی گئی۔ اگر یہ جانور مجرم کی ملکیت نہیں تو اسے قتل کر کے اس کی قیمت اس کے ترکے میں سے مالک کو ادا کی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک آدمی نے آپ سے اس لونڈی کے بارے میں سوال کیا جو شادی سے پہلے زنا کر لے۔ آپ نے فرمایا اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر دوبارہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر تیسری یا چوتھی بار فرمایا پھر اسے فروخت کر دو، خواہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے۔ لونڈی یا غلام کو رجم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ لونڈی غلام اگر زنا کرے تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا آدھا۔ لونڈی اور غلام کو سزائے موت نہ دینے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس صورت میں مالک کا نقصان ہوتا ہے، حالانکہ وہ جرم میں شریک نہیں۔ غلام یا لونڈی کو جلا وطن بھی نہیں کیا جاتا، اسے جلا وطن کرنے کی صورت اسے کسی اور مالک کے ہاتھ بیچ دیا جائے تاکہ ماحول تبدیل ہو اور اس گناہ سے بچ جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب میری برات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس کا ذکر فرمایا اور قرآن کی متعلقہ آیات کی تلاوت کی۔ جب ممبر سے اترے تو 2 مردوں اور 1 عورت کو حد لگانے کا حکم جاری فرمایا، چنانچہ انہیں حد لگائی گئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کا یہ مسئلہ کہ آپ جب غزوہ سے واپسی کی سفر میں مسلمانوں نے ایک منزل پر قیام فرمایا، صبح کو روانگی کے وقت عائشہ کا خالی ہودج اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین اس کے اندر موجود ہیں، حالانکہ وہ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھی۔ واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ وہیں لیٹ گئیں اور سوچا کہ جب انہیں میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو خود ہی واپس آئیں گے۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے رہیں تاکہ قافلے والوں کی گری پڑی چیز سنبھالیں۔ انہوں نے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا ہوا تھا۔ جب انہیں تنہا سوئے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سمجھ گئے قافلہ لا علمی میں ام المؤمنین کو چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اس آواز سے ام المؤمنین کی آنکھ کھلی تو انہوں نے فوراً پردہ کیا۔ صفوان نے اونٹ بٹھایا، ام المؤمنین سوار ہو گئیں۔ صفوان نے نکیل پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں قافلے والے دوپہر کو آرام کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ منافقین نے جب عائشہ کو صفوان کے اونٹ پر سوار دیکھا تو نازیبا باتیں شروع کر دیں۔
منافقین کی اس بے بنیاد پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر بعد مخلص مسلمانوں کی زبان سے بھی وہ بات نکل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے دوسرے رکوع میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی، تب ان مخلص مسلمانوں پر حد جاری کی گئی، اس طرح ان کا گناہ معاف ہوا، اور منافقوں کو بعض مصلحتوں کی بنا پر سزا نہیں دی گئی، لہذا ان کی آخرت کی سزا قائم رہی۔ 2 مرد اور 1 عورت جن پر حد جاری کی گئی وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کسی بے گناہ پر بدکاری کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹی تہمت سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔